علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ کی ٹیچر زینب اور آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ چیپٹر 5 کے جو شارٹ کویسچنز ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جیسے ہم نے پریویس لیکچر میں 4 چیپٹرز کے جو ہے وہ شارٹ کویسچن ڈسکس کیے تھے۔ اب ہم چیپٹر نمبر 5 سے شارٹ کویسچنز کو ڈسکس کریں گے۔ چیپٹر نمبر 5 آپ کا بیسیکلی تعلم کا چیپٹر ہے، یعنی جو لرننگ کا چیپٹر ہے۔ تو اس میں ہم نے بیسیکلی کیا پڑھا تھا، تعلیم کے طریقے پڑھے تھے۔ تعلیم کا جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ آئیڈیالوجیز کیا ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے بیسک نظریے بھی دیکھے تھے، وہ 2 ہیں۔ تو ہم شارٹ کویسچنز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ طبی تبدیلی سے متعلق 2 مثالیں بتائیں۔ زوردار آواز سن کر ڈر جانا، حروف پہچان کر موز الفاظ نکالنا۔ کہتے ہیں زوردار آواز سن کر آپ ڈر جاتے ہیں اور آپ کچھ چیزیں ہیں ان کو پہچان کر آپ آوازیں نکالنا شروع کرتے ہیں۔ تجربہ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں فرد میں حقوق پذیر ہونے میں تبدیلی تجربہ کہلاتی ہے، یعنی آپ کا ایکسپیرینس کہلاتی ہے۔ ایکسپیرینس بعض تبدیلیاں عارضی ہوتی ہیں، کہتے ہیں نارمل ہوتی ہیں، اور بعض آپ کی کانسٹنٹ ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں تعلم کی تعریف کریں، یعنی کہتا ہے ایسا عمل جس کے ذریعے ماحول میں پیش آنے والے تجربات کی وجہ سے فرد کے کردار میں مستقل اور مستقل تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، جو فرد کو اپنے ماحول متاثرہ کردار ایجاب دے رہے پیش آنے والے مسائل کا حل کرنے کا عمل میں کہتے ہیں تعلم کی تعریف یہ ہے کہ ایسا عمل جس کے ذریعے ماحول میں پیش آنے والے تجربات کی وجہ سے فرد کے کردار میں مستقل تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، جو فرد کو اپنے ماحول میں مناسب اور اثر انداز اپنا کردار انجام پیش کرتی ہیں۔ تعلم کے 4 کنڈیشنز ہیں، جو شرائط ہیں، کنڈیشن اور فیکٹر۔ کہتے ہیں وہ بتائیں کنڈیشن فیکٹرز بتائیں کون کون سے۔ آمادگی فورس کرنا، تحریک موٹیویشن ہے۔ آمادگی ہوتا ہے فورس، تحریک آپ کی موٹیویشن ہے، دلچسپی آپ کا انٹرسٹ ہے، اور یہ آپ کی اٹینشن ہے۔ ایک دفعہ بتا دوں کہ ہم نے کیا چیزیں ڈسکس کی تھی، یہ والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں وہ بات کر رہے ہیں، آپ فورس بھی کہہ سکتے ہیں یا ریڈینس، ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹ۔ تحریک سے کیا مراد ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بیسیکلی ایسی ذہنی کیفیت جو فرد میں لگن، خواہش، احتیاج اور جذبہ حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ کہتی ہے آپ کی ایک ایسی کیفیت جو فرد میں جذباتی داخلی اور جو ہے وہ اس کے علاوہ جو جوش و جذبہ، احتیاج وغیرہ پیدا کرتی ہے۔ محیط سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں مستقل قسم کی رونما ہونے میں تبدیلیوں کا سبب ایک خاص قسم کا عمل ہے، یہ عمل محیط کہلاتا ہے۔ تعلم کے طریقے تحریک، تعلم بذریعہ وسیلہ، تعلم بذریعہ تقلید، تعلم بذریعہ بصیرت، تعلم بذریعہ عمل ہے۔ تعلم بذریعہ وسیلہ کی ایک مثال بتائیں۔ بچہ سائیکل چلانا چاہتا ہے، وہ بار بار اس پر سوار ہونے کی کوشش کرے گا، پیڈل پر پاؤں رکھے گا، سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرے گا، لیکن گر پڑے گا۔ وہ بار بار کے سمجھ کو سمجھے گا، جب تک وہ صحیح طور پر سائیکل کو بیلنس نہیں کرے گا تب تک وہ سائیکل چلانا نہیں سیکھتا۔ کہتے ہیں بچہ سائیکل بار بار چلاتا سیکھتا ہے، وہ بار بار اس پر سوار ہوتا ہے، وہ پیڈل کو چلاتا ہے اور پاؤں پر رکھتا ہے اور سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن گر پڑتا ہے۔ وہ بار بار اس عمل کو دہراتا ہے، جب تک وہ صحیح طور پر سائیکل چلانا سیکھ نہیں جاتا تب تک وہ سائیکل چلانا نہیں سیکھے گا، نہیں چھوڑے گا۔ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بچہ سائیکل چلانا ایک اس کا عمل ہے جس کو وہ ریڈینس ہے، اس کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے جس میں وہ بار بار گرتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی جو سی و خطا ہے وہ ایسی ہے کہ وہ کوشش کرے گا لیکن گر پڑے گا، بار بار اس عمل سے سمجھے گا، جب تک وہ صحیح طور پر سائیکل کو بیلنس نہیں کرے گا تب تک وہ سائیکل چلانا نہیں سیکھے گا۔ تعلم بذریعہ تقلید کے اقدامات کی تحریک کریں، کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھنا، کام کو دہرانے کی کوشش کرنا، ناکامی کی صورت میں غلطی کا ادراک کرنا، غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، کام کو انجام دینا، یہ سب کچھ ہے۔ بصیرت سے کیا مراد ہے؟ ایسا عمل جس میں فرد اپنے سابقہ علم، مہارت،
اصلاحات کی بنا پر اپنی شعوری کوشش سے درپیش مسائل کو فوری حل کرنے کی استعداد حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ہے تھارنٹائک کے پیش کیے گئے قوانین طلب کریں بتائیں۔ قانون آمادگی ہے، قانون مشق ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی نا۔ یہ ہوتا ہے آپ کا آمادگی یعنی ریڈیننس، ٹھیک ہے۔ لا آف ایکسرسائز یعنی آپ بار بار کرتے ہیں۔ قانون تاثیر یہ ہے آپ کا افیکٹونیس، یعنی اس میں آپ کو کتنی افیکٹونیس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آمادگی کا مفہوم، فرد وہی سے کچھ سیکھتا ہے جس کے لیے وہ مادہ ہو۔ آمادگی کسی کام کے لیے گرمانے کے عمل کا کام دیتی ہے۔ قانون تاثیر سے کیا مراد ہے؟ اس قانون سے مراد ہے کہ تعلم کے سلسلے میں کام کرنے والے پر جیسے اثرات مرتب ہوں گے تعلم بھی ویسا ہوگا۔ اچھا، دلچسپی سے کیا مراد ہے؟ قانون تاثیر سے کیا مراد ہے؟ دلچسپی میں کون کون سی چیزیں اہم ہیں؟ کسی کام میں تسکین اور فرحت کا احساس دلچسپی ہے، یعنی آپ کسی کام کو آپ کو کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے تو دلچسپی ہے۔ تعلم کے پامانے ہونے سے کیا مراد ہے؟ افراد وہ چیزیں پانے سیکھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے نزدیک معنی رکھتی ہیں۔ کہتے ہیں پرسن وہ چیزیں سیکھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے نزدیک معنی ہے۔ افراد تعلم کے پامانے ہونے سے کیا مراد ہے؟ افراد وہ چیزیں بآسانی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے نزدیک ہے۔ فرادیت کے نظریات میں ذیلی نظریات کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تھارنٹائک کا نظریہ ربط ہے، پالمو کلاس کا نظریہ اسکینر کا فعالیت تشریح ہے۔ وڈورتھ نے تعلم کی کیا تعریف کی ہے؟ کہتا ہے وڈورتھ کہتا ہے کہ تعلم آپ کو بیسیکلی اس سے مراد کوئی نئی چیز سیکھنا ہے، بس سیکھنا نہیں سیکھی ہو۔ کہتے ہیں وہ نئی چیز کی بس سیکھا لیکن شرط یہ کہ نہیں سیکھی ہو، ٹھیک ہے۔ فعالیت سیکھنے والے کے کردار کا ایسا جزو بن جائے وہ آئندہ زندگی میں بھی اپنا اس کا اظہار کرتا رہے۔ گیسالٹ کا نظریہ کیا ہے؟ گیسالٹ کے معنی نمونۂ شکل کے ہیں۔ گیسالٹ کے نظریے کے مطابق اگر کسی نمونۂ شکل کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس کے ذات کو سمجھنا ضروری ہے۔ مثلاً اگر کوئی کرکٹ میچ دیکھے تو بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ کو آسانی سے کہتے ہیں۔ گیسالٹ کا نظریہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نمونہ دیکھتا کرتے ہیں، اگر آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے تو آپ اس کی پکڑ کر لیتے ہیں، یعنی آپ کی چیز دیکھتے ہیں، کوئی ماڈل دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھ کے اس کو آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی میچ ٹیسٹ دیکھا ہے تو اس میچ کو آپ کیا کرتے ہیں، یعنی آپ نے کوئی میچ یا فیلڈنگ دیکھی ہے تو آپ اس کو آپ کو پتہ چلے کہ یہ میچ کیسا ہے۔ جس بندے نے میچ دیکھا ہے اس کو جب وہ میچ دیکھنا اسٹارٹ کرتے اس کو پتہ ہے اتنی بالنگ اتنی بیٹنگ اتنے اس کے اسکور ہوئے اتنے آؤٹ ہوئے اتنے سکسر ہے۔ جس شخص کو علم نہیں ہے انہیں وہ جب دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ نمونے کی بات کرتے ہیں۔ آگے آتا ہے قانون مشق سے کیا مراد ہے؟ قانون مشق سے مراد بیسیکلی اسٹوڈنٹ وہ ہوتی ہے جو اب بار بار کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک اسٹوڈنٹ ہے، آپ ہیں تو آپ ایک ٹیسٹ دیتے ہیں تو آپ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کرنے کے بعد آپ نے کام کر لیا، آپ اس کو کتنی مہارت اور کوشش سے کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، آپ کی قانون مشق کہلاتی ہے۔ تعلم بازری عمل کی وضاحت کرے گا۔ تعلم بازری عمل کا اظہار اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ فرد عملی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے، جیسے جو رائٹر مسلسل لکھے گا تو تحریر میں بہتری نظر آئے گی۔ کہتے ہیں کہ لکھتا رہے، یعنی اس کا جو تعلم ہے وہ کہتے ہیں اس الفاظ کو مکمل شکل اس سے ہوتی ہے جو اسے لکھتا رہے گا سیکھتا رہے گا تو اسے آمادگی حاصل ہوتی رہے گی۔ یعنی بیسیکلی کہتے ہیں تعلم بازری عمل کی وضاحت یہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹ کی چیپٹر نمبر 6 کے یہ شارٹ کویسچن تھے جس کو ہم نے دیکھا، مطلب جو تعلیم ہے اس کے نظریات کیا ہیں، آئیڈیالوجی کیا ہے، اس کے علاوہ جیسے گیسالٹ کا نظریہ، پالبی کا نظریہ، یہ سب کچھ ہے۔ تو چیپٹر نمبر 7 پر چلتے ہیں اور 6 پر اور اس کے دیکھتے ہیں کہ شارٹ کویسچنس کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ معاشی اور تعلیم کا تعلق کس بات کہتے ہیں ایک معاشی عمل ہے اور معاشی اس کا استعمال کرتا ہے تاکہ مستقبل میں فرد و تعلیم کا تعلق بیان کرے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے وہ کہتے ہیں فرد اور تعلیم کا تعلق بیان کرتے ہیں۔ فرد جس ماحول میں تعلیم حاصل کرتا ہے اور جس معاشرے میں بھی پاتا ہے عموماً اسی معاشرے کے نظریات کو اپنا لیتا ہے۔ اسٹوڈنٹ ایک پرسن ہے، وہ کہتے ہیں وہ اسی معاشرے پر پیش پاتا ہے عموماً اس معاشرے کے نظریات کو اپنا لیتا ہے۔ معاشرہ کی تعریف کرے۔ معاشرہ انسان کا ایک ایسا گروہ ہے جس کے افراد ایک خاص ترجیح معاشرت اپنا لیتے ہیں اور مشترکہ مقاصد کے ادراک کے ذریعے متحد رکھتے ہیں۔
کمیونٹی کی تعریف کریں، لوگوں کا ایسا گروہ جو ایک مقام پر رہائش پذیر ہوں، ان لوگوں کے مفادات اور دلچسپی ایک ادارے میں واقع ہوں۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو ایک مقام پر رہائش پذیر ہوتا ہے، ان لوگوں کے مفادات اور دلچسپیاں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ کمیونٹی کہلاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں اسلام معاشرے کی 3 خصوصیات بتائیں۔ مسلمان ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں انسان کے مال کا حساب کیا جائے گا، انسان اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کا نائب ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مادہ پرست اور جمہوری معاشرت اور کائنات اور انسان کی تخلیق کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ ایسے معاشروں کا انسان کی پیدائش کے بارے میں نظریہ ہے کہ وہ بخود وجود میں آ گیا اور وہ کسی موت میں ختم ہو جائے گا، موت کے بعد زندگی پر ایسے معاشروں کا ایمان نہیں ہے۔ ایسے معاشرے نظریہ ارتقا پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ایسے معاشرے کا انسان کی پیدائش کے بارے میں نظریہ ہے کہ وہ وجود میں آ گیا اور کسی دن وہ بہت ختم ہو جائے گا، تو موت کے بعد زندگی پر ایسے معاشرے کا ایمان نہیں ہے اور ایسے معاشرے نظریہ ارتقا پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھے مذہب معاشرے طلبہ میں کون سے صاف پیدا کرتے ہیں؟ ہمدردی، انصاف، عدل و انصاف، مثبت رواداری اور اعتمادی جیسے صاف میں پیدا کرتے ہیں۔ ملک کی ترقی میں ماہرین کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ ملکی معاشرہ، سائنسدان، انجینئر، ڈاکٹر، ماہر سائنسدان، وکیل، جج، پروفیسر جس وقت قابل ماہرین کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ افراد معاشرہ کی ہر قسم کی ترقی میں قائدانہ صلاحیت ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تعلیم کے 5 فوائد بتائیں۔ تعلیم افراد کو معاشرے سے مطابقت کے طریقے سکھاتی ہے۔ تعلیم افراد کو معاشرے کی روایات اور لوازمات زندگی کا فہم حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ تعلیم طالب علم کو پیچیدہ معاشرتی زندگی کو سمجھنے اور معاشرتی ذمہ داری ادا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ تعلیم افراد کو مسابقت کی دوڑ میں آگے بڑھنے کے قابل بناتی ہے۔ تعلیم افراد کو مختلف مہارت فنون سکھاتی ہے۔ نمبر 10 پہ ہے تعلیم کا جمہوریت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جمہوریت صحیح طور پر ایسے معاشرے کو کام دیتی ہے جہاں تعلیم عام ہو۔ جن معاشروں میں تعلیم عام ہے وہاں مکمل جمہوری نظام قائم ہو چکا ہے۔ معاشرے کمیونٹی میں فرق۔ معاشرے کا لفظ وسیع معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے جبکہ کمیونٹی میں محدود معنوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اپنے وسیع معاشرے سے الگ تھلگ ہے نہیں ہوتی بلکہ یہ اپنے معاشرے کی بقائی ہے۔ بچے کے ابتدائی ملک کون سے ہیں؟ بچے کے ابتدائی ملک اس کے والدین ہوتے ہیں۔ بچے کی شخصیت ہے، کہتے ہیں بچہ اسی سے سیکھتا ہے، بہت سی باتوں کو تعلیم دیتے ہیں، اسے بڑوں کا احترام کرنا، بری باتوں سے بچنا اور اچھی باتوں کا اختیار کرنا کہتے ہیں۔ بچے کی جو ابتدائی تعلیم ہے مطلب میں اس کے والدین ہیں جو بچے کی شخصیت گہرے اثرات ڈالتے ہیں۔ بچے والدین کو جو بہت سی باتوں کو تعلیم دیتے ہیں، اسے بڑوں کا احترام کرتے ہیں اور بری باتوں سے بچاتے ہیں اور اچھی باتوں کا اختیار کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں فرد کی ترقی میں تعلیم کا کردار بتائیں کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے افراد معاشرے کی اکائی ہے اور ایک جو معاشرہ ہے وہ افراد کے برابر سے بنتا ہے۔ معاشرے کی حیثیت افراد مجموعے کا نام ہے، جیسے افراد ہوں گے ویسا ہی معاشرہ تشکیل پائے گا۔ چاہے افراد کا تعلیم کا یافتہ ہونا آئیڈیل معاشرے کی نشانی، اگر آپ کے افراد جب یافتہ ہیں تو معاشرہ تشکیل پائے گا اور جو ہے وہ آپ کی ایک آئیڈیل معاشرے کے لحاظ سے شرح خواندگی میں اضافہ کیوں ضروری ہے؟ موجودہ ترقی یافتہ دور میں ہر معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ نئی نسل تعلیم یافتہ ہو تاکہ اس کی ترقی اور مفادات کو بڑھاوا ملے۔ جن ممالک میں خواندگی 100% حاصل کر لی ہے وہ ترقی کی مراحل کو چھو رہے ہیں۔ تعلیم کے بغیر مذہب معاشرے کا تصور محال ہے۔ تعلیم کی کمی کے نقصانات بتائیں۔ تعلیم کی کمی سے سیاسی، علاقائی اور کئی قسم کے نقصانات ایوان چڑھتے ہیں۔ خود غرض سیاستدان کم علم اور عوام کو آسانی سے گمراہ کر لیتے ہیں کیونکہ ان پڑھ لوگوں کو اپنے حقوق و فرائض سے آگاہی حاصل نہیں ہوتی۔ چاچا غربت کا منحوس سایہ قائم ہوتا ہے۔ تعلیم کی کمی سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی سیاسی علاقے کی قسم کے تصورات بھی چڑھتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا۔ یہ منحوس قسم کے جو ہے آپ کو وہ دیکھنے کو پڑتے ہیں، غربت بھی آ جاتی ہے۔ انسان کی طرف جس طرح کا ہے اس کا ایک پہلو بتائے۔ کہتے ہیں فطری طور پر انسان تقلید پسند ہے، جیسا وہ ماحول دیکھتا ہے وہ ویسی عادت اپنا لیتا ہے، وہ سادہ دوسروں سے متاثر ہوتا ہے۔ علم کا سرچشمہ کیا ہے؟ اسلامی نظریات کے مطابق علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ علم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول نے ہر فرد کے لیے حصول علم کا فرض لازمی قرار دیا۔ کائنات اور انسان کے بارے میں بعض معاشروں کا نظریہ کیا ہے؟ دنیا بھر کے بہت سارے معاشروں کا خیال ہے کہ کائنات بہت وجود میں آ گئی اور وہ بہت لڑ رہی ہے، وہ کسی دن بہت ختم ہو جائے گی۔ انسان کے بارے میں ان کا خیال یہی ہے کہ وہ بہت وجود میں آ گیا اور معاشرے موت کی زندگی کے بعد اس پر قطعی یقین نہیں رکھتے۔ کمپیوٹر اور انفارمیشن
کی بدولت آج علم کی پانی بڑھاتی ہے، نت نئی ایجادات نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ اہمیت بڑھاتی ہے۔ جدید علوم کے ماہرین سائنسدانوں انجینئروں کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ حقیقی حصول کے تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ تعلیم کے ذریعے پتہ چلا جا سکتا ہے فرد کا۔ تعلیم ایک ایسا بلند اسکرین ہے کہ جو فرد کی پوشیدہ صلاحیتوں کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اس سے شخصیت کی بہتر نشو ہو جاتی ہے۔ مدرسے کے ذریعے تشکیل پانے والے معاشرہ کی جو کمیونٹی ہے اس کو بتایا کہتے ہیں مدرسہ وہ ادارہ ہے جس کے ذریعے تشکیل پانے والے افراد معاشرہ مثبت ہو سکتے ہیں۔ اس مستقبل کے معاشرے کی معلومات بعد معاشرے کی دستاویز کہے جاتے ہیں۔ ہر معاشرہ اپنے ثقافتی ورثے کو اگلی نسلوں تک کیسے منتقل کرتا ہے، اس مقصد کے لیے ہر معاشرہ تعلیم کا ایک کلاکار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ تعلیم ایسا عمل ہے جس کے ذریعے معاشرہ اپنے نظریات، فکر، سوچ، ثقافت اور تہذیب و تمدن کو آنے والی نسلوں تک محفوظ کرنے کا اہتمام کر لیتا ہے۔ بعض مفکرین نے نزدیک تعلیم کون سا کام ہے؟ ان کے نزدیک تعلیم کا کام صرف یہی ہے کہ وہ ثقافت اور تہذیب و تمدن کو اگلی نسل تک منتقل کرے، بلکہ تعلیم کی بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ افراد کی سہ تربیت کرے کہ معاشرے میں اس کی ثقافت کی مثبت اور تعمیری شرح تشکیل بھی ممکن ہو جائے۔ اب وہ کہتے ہیں ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ آج دنیا کے تمام معاشرے علم اور خواندگی کے بارے میں کس پر نتیجے پر پہنچے ہیں؟ آج پوری دنیا کے معاشرے اس تعلیم پر پہنچ چکے ہیں کہ علم اور خواندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کا مقصد معاشرے ترقی اور شعبے میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اس لیے تمام معاشرے اپنے افراد کی خواندگی فروغ علم کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اسٹوڈنٹ تو یہ چیپٹر نمبر ہمارا 6 تھا جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فرد اور تعلیم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کی جو ملکی ترقی ہے اس میں ماہرین کو کیا اہمیت حاصل ہے، تعلیم کی جمہوریت کیا ہے، تعلیم کے نقصانات کیا ہیں، تعلیم کے فوائد کیا ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی دیکھا کہ وہ اس کی کیا بات کرتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے کہتے ہیں فرد کی ترقی اور تعلیم کو بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ مدرسے کے ذریعے تشکیل پانے والے افراد کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم معاشرہ اپنے ثقافتی اگلی نسل تک کیسے منتقل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ آج دنیا کے تمام معاشرے علم اور خواندگی اس سے جو ہے وہ کس نتیجے پر پہنچے ہیں، یعنی ہم نے اسٹیمیشن لگا لی کہ وہ کس چیز پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹس، اب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کویسچن نمبر 9 میں تعلیم کے 5 فوائد تحریر کیے ہم نے۔ اس کے بعد ہم کویسچن نمبر 10 میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بات کریں۔ کویسچن نمبر 10 میں بیسیکلی دیکھیے وہ کہتے ہیں تعلیم کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے۔ واٹ از دا ریلیشن آف ڈیموکریٹی ود دا ایجوکیشن۔ کہتے ہیں تعلیم کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے۔ کہتے ہیں جمہوریت صحیح طور پر ایسے معاشرے میں کام دیتی ہے جہاں تعلیم عام ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ڈیموکریسی ہے یا ڈیموکریٹ ہے وہ کہتے ہیں جو بیسیکلی آپ کی ایسے معاشرے میں کام دیتی ہے جہاں تعلیم عام ہو۔ جن معاشروں میں تعلیم عام ہے وہاں مکمل جمہوری نظام قائم ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ڈیموکریٹک ہے تعلیم کا جمہوریت سے کہتے ہیں اتنا تعلق ہے کہ جمہوریت صحیح طور پر ایسے معاشرے میں کام دیتی ہے جہاں تعلیم عام ہو۔ کہتے ہیں آپ کی جو جمہوریت ہے وہاں پر بیسیکلی کام دیتی ہے، وہاں پر کام آتی ہے جہاں آپ کی ایجوکیشن کامن ہوتی ہے۔ جن معاشروں میں تعلیم عام ہے وہاں مکمل جمہوری نظام قائم ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں جہاں پر آپ کی ایجوکیشن جو سسٹم ہے وہ آپ کا جنرل ہے یا آپ کا عام ہے وہاں پر آپ کی جمہوری نظام قائم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں معاشرے اور کمیونٹی میں فرق واضح کرے۔ تو بیسیکلی میں نے آپ کو یہ ٹاپک میں بھی اسٹوڈنٹ پڑھایا تھا کہ معاشرے اور کمیونٹی میں فرق کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ معاشرے کا لفظ وسیع معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو معاشرے کا لفظ ہے، لفظ جو سوسائٹی ہے اسے آپ ایکسپینڈ ورڈ میں یوز کرتے ہیں، جبکہ کمیونٹی محدود معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ اپنے وسیع معاشرے سے الگ تھلگ نہیں ہوتی بلکہ یہ معاشرے کی ایک اکائی ہے۔ کہتے ہیں کہ معاشرے کا لفظ آپ وسیع معنوں میں استعمال کرتے ہیں جبکہ کمیونٹی آپ محدود معنوں میں استعمال کرتی ہے، اپنے وسیع معاشرے سے الگ تھلگ نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کی ایک اکائی ہے۔ کہتے ہیں یہ آپ کی جو ہے وہ معاشرے سے الگ تھلگ نہیں ہے بلکہ یہ معاشرے کی ایک اکائی ہے، اسی سے جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بچے کے ابتدائی معلم کون ہے۔ کہتے ہیں بچے کے ابتدائی معلم اس کے والدین ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ اس کے والدین ہوتے ہیں جو بچے کی شخصیت پر گہرے اور دیپا نقوش چھوڑتے ہیں۔ والدین بچوں کو بہت سی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، اس سے بڑوں کا احترام کرنا، بری باتوں سے بچنا اور اچھی باتوں کا اختیار کرنا۔ کہتے ہیں بچے کے ابتدائی معلم اس کے والدین ہیں جو بچے کی شخصیت پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ والدین بچوں کی بہت سی باتوں کو تعلیم دیتے ہیں، اس سے بڑوں کا احترام کرنا، بری باتوں سے پرہیز کرنا اور اچھی باتوں کو اختیار کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ جمہوریت صحیح طور پر ایسے معاشرے کا کام دیتی ہے جہاں آپ کی تعلیم عام ہوتی ہے۔ جن معاشرے میں تعلیم عام ہے وہاں مکمل جمہوری نظام قائم ہو چکے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں بچے کے ابتدائی معلم کون سے ہیں۔ بچے کے ابتدائی معلم اس کے والدین ہوتے ہیں جو بچے کی شخصیت پہ گہرے اثرات ڈالتے ہیں۔ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں اسٹوڈنٹ جو آپ کا کویسچن نمبر
یعنی وہ کہتے ہیں کہ فرد معاشرے کی ایک اکائی ہے، ایک معاشرہ افراد کے ملاب سے بنتا ہے۔ فرد کی تعلیمی ترقی کا کردار ہم دیکھتے ہیں، اس کی جو جواب ہے اس کی ڈیفینیشن میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ فرد معاشرے کی ایک اکائی ہے، ایک معاشرہ افراد کے ملاب سے تشکیل پاتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کی ایسے افراد کے مجموعے کا نام ہے، جیسے افراد ہوں گے ویسا ہی معاشرہ تشکیل پائے گا۔ چنانچہ افراد کا تعلیم یافتہ ہونا آئیڈیل معاشرے کے لیے ناگزیر ہے، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 14 میں کہتے ہیں شرح خواندگی میں اضافہ کیوں ضروری ہے؟ کہتے ہیں موجودہ ترقی یافتہ دور میں ہر معاشرہ یہ چاہتا ہے نئی نسل تعلیم یافتہ ہو تاکہ اس کی ترقی مفادات کو بڑھاوا ملے۔ جن ممالک نے خواندگی 100% حاصل کر لی، کہتے ہیں جن کنٹریز نے جو خواندگی ہے وہ 100% حاصل کر لی ہے، جن ممالک نے آپ کی جو خواندگی 100% حاصل کر لی ہے وہ ترقی کی مراج کو چھو رہے ہیں۔ تعلیم کے بغیر مہذب معاشرے کا تصور محال ہے۔ پھر کہتے ہیں تعلیم کی کمی کے نقصانات منتصر لکھے، کہتے ہیں جو تعلیم ہے آپ کی ایجوکیشن ہے اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کہتے ہیں آپ اس کو تحریر کریں، تفصیلاً بتائیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں تعلیم کی کمی سے سیاسی علاقے اور کئی دوسرے قسم کے اسباب بھی پروان چڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو جو تعلیم کی ہے ڈیو ٹو دا شارٹیج آف ایجوکیشن یا اس کی جو آپ کو کمی ہے اس کی وجہ سے سیاسی آپ کے علاقے اور کئی دوسرے قسم کے اسباب بھی پروان چڑھتے ہیں۔ خود غرض سیاستدان کم علم عوام کو آسانی سے گمراہ کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جو خود غرض سیاستدان ہیں علم کو کم جو آسانی سے گمراہ کر لیتے ہیں کیونکہ ان پڑھ لوگوں اپنے حقوق و فرائض سے آگاہی نہیں ہوتی، چنانچہ غربت کا منحوس سایہ قائم رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے یعنی علم کا سرچشمہ کیا ہے، تو اسلامی نظریہ حیات میں وہ کہتے ہیں کہ مطابق سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ علم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے پاس محفوظ ہے، اللہ کے رسول نے ہر فرد کے لیے علم کا حصول کا فرض قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کائنات اور انسانوں کے بارے میں بعض معاشرہ کا کیا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو دنیا ہے دنیا بھر کے بہت سے معاشروں کا خیال ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور خود بہت چل رہی ہے اور کسی نہ کسی دن خود بہت ختم ہو جائے گی۔ انسان کے بارے میں یہ جو نظریہ حیات ہے وہ خود بخود وجود میں آ گیا۔ اچھا یہ اسٹوڈنٹ ہم نے تمام کویشچن ڈسکس کیے ہیں، جیسے تہذیب کا ہم نے دیکھا تھیم کا کون سا، ہم چیپٹر نمبر 7 کے جو شارٹ کویشچن ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رہنمائی کی مختصر تعریف کریں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا چکی ہوں ڈیفینیشن آف گائیڈنس کیا ہے، تو کہتے ہیں ایسا عمل جس کے ذریعے کسی شخص کو اس کی اپنی ذات کے متعلق ہر ممکن اسے واقفیت اور آگاہی پہنچاتی ہے تاکہ وہ اپنی اصلاحاتوں کو مشکلات حل کرنے کے لیے استعمال کر سکے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں تعلیمی رہنمائی سے کیا مراد ہے، ایسی رہنمائی جو ایک طالب علم کو اس کی تعلیم کے سلسلے میں درکار ہوتی ہے۔ کہتے ہیں آپ کی جو ایجوکیشن ہے تعلیمی رہنمائی ایک گائیڈنس، کہتے ہیں گائیڈنس آف ایجوکیشن کیا ہے، ایسی رہنمائی جو ایک طالب علم کو اس کی تعلیم کے سلسلے میں درکار ہوتی ہے۔ پیشہ ورانہ رہنمائی سے کیا مراد ہے، ایسی رہنمائی جو کسی شخص کو کسی کو پیشہ اپنانے اور اس کے کامیاب ہونے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ نفسیاتی رہنمائی کی مختصر تعریف کریں، وہ تمام مسائل جن کا تعلق انسانی ذہن اور شعور سے ہو، ان کے حال سے متعلق کی جانے والی تمام سرگرمیاں نفسیاتی رہنمائی کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ کہتے ہیں وہ تمام مسائل، وہ تمام ڈیفیکلٹیز جن کا تعلق انسانی ذہن اور شعور سے ہو، ان کے حال سے متعلق کی جانے والی تمام سرگرمیاں نفسیاتی رہنمائی کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں نفسیاتی رہنمائی کی یہ ڈیفینیشن ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں معاشرتی رہنمائی سے کیا مراد ہے، ہر انسان کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس مقصد کے لیے حاصل کی گئی رہنمائی معاشرتی، سماجی اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سماجی رہنمائی کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں ہر انسان جو ہے وہ آپ کی کوشش کرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ وہ خوشگوار زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں خوشگوار زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس مقصد کے حاصل کی گئی رہنمائی معاشرتی سماجی رہنمائی کہلاتی ہے۔ مشاورت سے کیا مراد ہے، کہتے ہیں مشاورت سے مراد کسی خاص معاملے میں مشورہ لینا ہے، پھر اس کے بعد رائے حاصل کرنا ہے، اصلاح کر لینا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اسکول بچوں کے کن رویوں کی تشکیل کرتا ہے، کہتے ہیں اسکول بچوں کے جذباتی معاشرتی نفسیاتی رویے کی تشکیل کرتا ہے، اسکول ان کی شخصیت کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں انفرادی مشاورات میں کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، ایسی مشاورات میں معلم طلباء کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتا رہتا ہے، ان کی تعلیمی جسمانی نفسیاتی اور سماجی جذبوں کا مطالعہ کرتا ہے، وہ ہر طالب علم کے ساتھ انفرادی مشاورت کرتا ہے۔ کہتے ہیں انفرادی مشاورت میں طالب علم کا کیا کردار ہے، کہتے ہیں مشاورت آپ کی بیسیکلی یہ ہوتی ہیں کہ ہر انسان کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مشاورت میں معلم سرگرمی کا جائزہ لیتا ہے، اس کی تعلیمی جسمانی نفسیاتی سماجی کا مطالعہ کرتا ہے، ہر وہ طالب علم کے ساتھ انفرادی مشاورت کرتا ہے۔ کہتے ہیں وہ جو انڈیویجول کاؤنسلنگ وہ ایک کے ساتھ کرتا ہے۔ مشاورت کی اقسام تحریر کہتے ہیں ہدایتی مشاورات ہوتی ہیں، غیر ہدایتی مشاورات ہیں اور اختیاری مشاورت کہتے ہیں آپ کو
جو کاؤنسلنگ کی ٹائپس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہدایتی مشاورت دیکھنے میں آتی ہیں اور غیر ہدایتی مشاورت ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اختیاری مشاورت دیکھنے میں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ابتدائی سے بچے کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیسیکلی بات ٹھیک ہے، زندگی کے ابتدائی مراحل میں بچے کی رہنمائی اور ضروریات کا دار و مدار والدین پر ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کی جو رہنمائی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے وہ ابتدائی سے بچوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ زندگی کے ابتدائی مراحل بچے کی رہنمائی اور ضروریات کا دار و مدار اس کے والدین پر ہے، لیکن بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اسے رہنمائی و مشاورات کی نوعیت میں تبدیلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو اس معاشرے سے اسکول اور عزیز و اقارب سے بھی ملتی رہتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں روایتی طور پر غیر رسمی انداز میں رہنمائی کا فریضہ کون ادا کرتا ہے؟ خاندان کے بڑے افراد یا معاشرہ یہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔ پھر وہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی رہنمائی کس طرح کی ہے۔ دیکھیں حالانکہ کائنات نے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، جن کی تعداد 1,24,000 ہے، جو وقتاً فوقتاً زمین پر آ کر انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ رہنمائی کے لغوی معنی کیا ہے؟ رہنمائی کے لغوی معنی ہے راستہ دکھانے کے ہیں، نشاندہی کرنے کے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے مدد کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ کارل راجرز مشاورت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کارل مشاورت کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ دو افراد کے درمیان براہ راست تعلق ہے جو مسلسل گفتگو کی سلسلہ ہے، جس کا مقصد مشکل کشار کے فرد کو پیش آمدہ مسائل اور مشکلات کا تجزیہ کرنے کے بعد موضوع حالات جو حل ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ طریقہ کار کے لحاظ سے مشاورت کی دو اقسام ہیں۔ انفرادی مشاورت آپ کی وہ کہتے ہیں اس میں معلم طلباء کی سرگرمی کا جائزہ لیتا رہتا ہے، اس کی تمام الجھنوں کا مطالعہ کرتا ہے اور طالب علم کے ساتھ انفرادی مشاورت کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ گروہی مشاورت کی بات کرتے ہیں کہ اس مشاورات کا مقصد طلباء کی اجتماعی طور پر مدد کرنا ہے تاکہ طلباء اپنے مسائل جان کر ان پر قابو پا سکیں اور خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ پھر کہتے ہیں نمبر جو ہے 17 پہ بات انفرادی گروہی مشاورت کے طریقہ کار کی مواصلت۔ کہتے ہیں مشاورت ہوا انفرادی ہوں یا اجتماعی طرز کی ہوں، دونوں کی صورتوں میں طریقہ کار میں عموماً یکساں نیت کا ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں مشیر مشاورات اقدامات کے ذریعے مشاورت کے عمل کو آگے بڑھاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہدایتی مشاورت کا بانی کون ہے؟ ولیمسن جو ہے وہ آپ کے ہدایتی مشاورت کا بانی ہے، اور اس کے نزدیک مشاورات ہدایتی نقطہ نظر سے دی جاتی ہے۔ اس قسم کے مشاورات عموماً کند ذہن بیمار کا شکار کام سننے والے بچوں کو دی جاتی ہے۔ مشیر کا مشاورت میں کیا کردار ہے؟ مشیر اپنے علم تجربہ مہارت تدبیر کے لحاظ سے مشاور سے بہتر ہوتا ہے، جو مشکل الجھن کے شکار اس کی مدد کرتے ہیں تاکہ اپنے مسائل مشکلات کا موضوع تلاش کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ ہدایتی مشاورت کہتے ہیں کہ عام طور پر بیماری کے شکار بچوں کو نابالغ کام سن پنجر بچوں کو دی جاتی ہے۔ اختیاری مشاورت کہتے ہیں کہ مطابق ہدایتی یا غیر ہدایتی مشاورت آپ بچوں کو دیتے ہیں، جس میں آپ بچوں کو بتاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک سنویت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی مختصر طریقہ کار آمد نہیں ہوتا۔ رہنمائی کا اصل ہدف کون ہے؟ دراصل رہنمائی کا متوجہ کا اصل مرکز خود انسان ہے، نہ کہ اس کا کوئی مسئلہ ہی مشکل ہے۔ رہنمائی کا عمل منظم تعلیم عمل ہے، جس کے ذریعے گاہی پا کر انسان اپنی حدود اصلاحات کو کر لا کر اپنی مشکلات اور مسائل خود حل کر سکتا ہے۔ ہدایتی اور غیر ہدایتی مشاورت کے بانیوں کے نام لکھیں۔ ہدایتی مشاورت کے بانی کا نام ولیمسن ہے اور غیر ہدایتی مشاورت کے فروغ میں پروفیسر کارل راجرز کی کوششوں کو بڑا دخل ہے۔ کن دو چیزوں نے انسانی زندگی کو پیچیدہ بنایا ہے؟ سائنسی ترقی اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کو بہت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہدایتی مشاورات میں عام طور پر بیماریوں کے شکار بچوں کو نابالغ کم سن و کند ذہن بچوں کو دی جاتی ہے۔ احتیاطی مشاورات کے مطابق ہدایتی اور غیر مشاورت درمیانی اور احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے یکسانیت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ایک محسوس طریقہ درکار آپ کو ہو۔ پھر وہ آگے ہم اسٹوڈنٹ ڈسکس کرتے ہیں چیپٹر آپ کا لاسٹ ہے بیسیکلی، اور لاسٹ چیپٹر میں آپ کے کوشچن شارٹ کو ہم ڈسکس کرنے لگے، وہ چیپٹر 8 ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کہتے ہیں سلیبس کا مفہوم مختصر الفاظ میں بیان کریں۔ یہ تو دیکھیں اسٹوڈنٹس کلیئر ہی نہیں ہے، چلے میں آپ کو پیچھے سے بتاتی ہوں۔ دیکھیں سلیبس کا مفہوم وہ کیا بتاتے ہیں۔ بیسیکلی سلیبس سے مراد آپ کا پڑھایا جانے والا وہ تدریسی عمل ہے یا ایک ایسی فہرست ہیں، ایک ایسی موضوعات ہیں، دیگر تعلیم سرگرمی کا مرکز ہے۔ اچھا، وہ کہتی ہے ایسی فہرست ہے جو کہ خارجی امتحانات کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں ہر عنوان کے ساتھ نمبروں کی تقسیم بھی دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کسی مضمون کے عنوانات کی ایک ایسی لہر، ایسی فہرست کے جو خارجی امتحانات کے لیے کی جاتی ہے، اس میں ہر عنوان کے ساتھ نمبروں کی تقسیم بھی کی جاتی ہے۔ کورس سے کیا مراد ہے واضح کریں۔ یہ کسی ایک مضمون کی تفصیل ہوتی ہے، یہ سلیبس میں درج عنوانات کی تفصیل کو بتاتے ہیں، جس کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ کسی عنوان کو کتنے ذیلی تصورات کی شمولیت کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ نصاب سے کیا مراد ہے؟ علوم اور سرگرمیوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو کسی بھی تعلیمی نظام کے زیر اہتمام کے لیے فراہم کیا جاتا ہے، جس کے مطابق وہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نصاب کے اجزاء کتنے ہیں؟ 3 مقاصد نصاب
نصابی مواد اور طریقہ تدریس ہے اور جائزہ ہے۔ جائزہ کا عمومی مفہوم بیان کرے، کہتے ہیں جائزہ کا عمومی مفہوم، جائزہ کا جو عمومی معنی ہے وہ جان پڑتال کرنا ہے۔ تعلیم و تدریس میں جائزے سے مراد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے مطلب اپنی تدریس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اس نے جو پڑھایا تھا وہ طلبہ کو کس حد تک سمجھ آیا ہے۔ آزمائش سے کیا مراد ہے؟ وہ اعلیٰ آزمائش جس کی وجہ سے ہم تعلیمی ماحول میں طلبہ کی مختلف خصوصیات کی نمائش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اسٹوڈنٹ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تخمین سے کیا مراد ہے؟ تخمین کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، یعنی قیاس کرنا یا عمومی حساب کتاب کرنا۔ کورس کے لفظی معنی بیان کریں۔ کورس کے لفظی معنی راستہ کے ہیں اور ظاہر ہے کہ راستہ قطعی منزل کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ درس و تدریس میں کتب کا کردار واضح کریں۔ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو کتب ہے وہ نسل انسانی کی یادداشت ہیں۔ کتابیں دراصل درس و تدریس میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ باوجود جو فرمائشی ٹیکنالوجی کے فروغ کی کتابوں کی اہمیت اور استعمال میں ذرا بر جو ہے وہ آپ کے استعمال میں کمی نہیں آنی چاہیے، نہیں آئی۔ پاکستان میں درسی کتب کی تیاری کے لیے ٹیکسٹ بک قائم کیا گیا تھا 1962 میں۔ معنی کے اعتبار سے درس نصاب کا تجزیہ، جو ڈاکٹر انجینئر سائنسدان ہیں یہ چاچا اس مقصد کے لیے ایسے نصاب کو منتخب کریں گے جو اس کی منزل تک لے جاتے ہیں۔ پال ہسٹ کے مطابق نصاب کی تعریف ہم نے دیکھی تھی، مفکرین وہ بھی ہم نے دیکھی تھی۔ نصاب کے عناصر کو بھی ڈسکس کیا۔ مقاصد نصاب ہے، نصابی مواد طریقہ تدریس ہے، اور نصابی جائزہ سے مراد تمام اجزائے کارکردگی ان کے مؤثر ہونے کی نشاندہی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں مؤثر ہو جائے یہ جائزہ نصابی مقاصد، نصابی مواد طریقہ تدریس کو خوبصورت بنانے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ نصابی سازی کا محرک مختصر بتائیں کہ نفسیاتی لحاظ سے طلبہ محرک کے لیے اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ کسی فائدے کے بغیر وہ کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتا۔ یعنی اس کے بعد اگر ہم یہ کویسچن بھی دیکھیں، ہم نے دیکھا ہے کہ پالس نصاب تعلیمی سرگرمی کی ایسی تنظیم ہے جس کے لیے طلبہ تعلیمی مقاصد کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے 6 سے لے کے 8 کویسچن کے شارٹ کویسچن کو ڈسکس کیا، اور آئی ہوپ کہ آج کے جو آپ کو شارٹ کویسچن ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہوگی اور آپ کو سائنس سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ جی اسٹوڈنٹس اللہ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔